میں روزنامہ جنگ میں ملازمت کر رہا تھا کہ ایک شاعر میرے پاس آئے. انہیں پتہ چلا کہ میں شعر کہتا ہوں. انہوں نے جہاں مجھے اور بہت سی ہدایات کی، ان میں ایک ہدایت یہ کی کہ یہاں ایک شاعر ہے خالد احمد، اس سے نہ ملنا، اگر اس سے ملو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. میں نے تفصیل نہیں پوچھی، لیکن میرا مزاج ہے، اب تو خیر شاید یہ عادت کافی میں نے اس پہ قابو پا لیا ہے کہ مجھے جس کام سے منع کیا جاتا تھا میں وہ کام ضرور کرتا تھا. میں نے سوچا یار خالد احمد سے ملنا ضرور ہے، اگر تباہ کرتا ہے تو مجھے تباہ ہونا ہے. تو میں پوچھتا ہوا اگلے دن کیگیٹ ورڈ میڈیکل کالج کی ہاسٹل کی بیک پہ ماہنامہ فنون کا، بلکہ سہ ماہی فنون کا دفتر تھا، جہاں احمد ندیم قاسمی صاحب سپہر کو بیٹھتے تھے اور خالد احمد بھی وہیں آتے تھے، اختر حسین جعفری، رشید ملک، سید محمد کاظم، ضیاء بٹ، عارف محمود اور بہت سے لوگ، عبداللہ قریشی، منصور احمد، نجیب احمد. یہ سب ایک ادیبوں شاعروں کی ایک گلیکسی تھی جو شام کو قاسمی صاحب کے پاس جمع ہوتے تھے. تو میں اس وقت پہ پہنچا. جیسے ہی میں دفتر میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ وہ شاعر صاحب جنہوں نے مجھے خالد احمد سے ملنے سے منع کیا تھا، وہ اسی لمحے خالد احمد کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے ان کے گھٹنے دبا کے ان کی خوشامد کر رہے ہیں. انہوں نے میری طرف دیکھا اور آنکھیں نیچی کر لی. خیر میں نے زندگی بھر نہ خالد احمد صاحب کو بتایا نہ انہیں احساس دلایا. آج بھی میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن میں رویے بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ رویے تھے. خالد احمد سے میرا تعارف ہوا اور صحیح معنوں میں جس شاعر نے میری گرومنگ کی، مجھے مصرع کہنا سکھایا اور ساتھ لے کر چلے، اور کیا کیا احسانات میں گنواؤں خالد احمد کے. میں ہمیشہ جب بھی ان کی یاد میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، خالد احمد ایوارڈ، تو میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں اور یہاں بھی میں دہرانا چاہتا ہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں خالد احمد کی جوتیوں کا صدقہ ہوں، کہ اس بندے نے اتنی محبت دی کہ میں فراموش نہیں کر سکتا. خالد احمد کے ساتھ شب و روز گزرنے لگے. الفضل ہوٹل پہ وہ بیٹھتے تھے، رات کو میں وہاں چلا جاتا. نسبت روڈ پہ کئی ہوٹلوں پہ بیٹھتے رہے، وہاں بھی میں جاتا رہا. پھر نیشنل ہوٹل میں بیٹھنا شروع کیا انہوں نے، وہاں میں گیا. دن میں اکثر جب میرے پاس وقت ہوتا تو میں واپڈا ہاؤس چلا جاتا. وہ عموماً دوپہر کے بعد اپنے آفس میں آتے تھے، تو وہاں بیٹھ کے شاعری پر خالد احمد سے گفتگو ہوتی تھی. تو آج بھی میں جب ایسے محسوس کرتا ہوں کہ مجھے خالد احمد کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. خالد احمد تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن اپنے لفظوں کی صورت میں، اپنی یادوں کی صورت میں، اپنی محبت کی صورت میں وہ موجود ہے. ان کی کلیات عرض ہنر میں اٹھاتا ہوں اور اسے میں پڑھنے لگتا ہوں. خالد احمد ایسا شاعر ہے جس کے اسلوب کے بارے میں سراج منیر نے کہا تھا کہ خالد احمد کا مجموعہ جب بھی چھپے یہ ایک ایسا اسلوب ہے جو کبھی پرانا نہیں ہو سکتا. اس اسلوب کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا، یہ سراج منیر کا کہنا تھا. اور یقیناً آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں خالد احمد کی کہ اسلوب کو کاپی کرنے کی، اور اس کو کاپی کرنا ایسے ہی ہے جیسے استاد بڑے غلام علی خان کی کوئی بندش ہو اور وہ دے دی جائے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو کہ تم اسے گاؤ. تو ظاہر ہے کہ خالد احمد کی کاپی کرنے کے لیے بھی خالد احمد جتنا ٹیلنٹ چاہیے. تو خالد احمد نے جس طرح
مجھے سنبھالا دیا، میرا ساتھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے قیام لاہور کے دوران میں خالد احمد جیسا شاعر، شخص، محسن اور فادرلی فگر جو ہے وہ ملا، اور میں آج یہاں تک پہنچا۔ خالد احمد صاحب سے جہاں اور بہت سی باتیں سیکھی، میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں ان باتوں کا۔ ایک بات جو بطور خاص میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور اسے بتانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کا نئی نسل سے تعلق ہے۔ خالد احمد کہتے تھے کہ شاعری میں عجلت نہیں کرنی چاہیے، کسی نوجوان کو عجلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ غزل پر وہ بہت وقت لگاتے تھے، اور یہی ہمیں انہوں نے سکھایا کہ غزل کہنا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ غزل پر محنت کرنا جو ہے وہ اصل کام ہے۔ اب بھی ہماری نئی نسل کے اکثر شعراء بہت غزلیں کہتے ہیں، لیکن معاملہ وہی ہے کہ ایک دفعہ ایک شاعر خالد صاحب کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ جی تازہ غزلیں ہیں میرے پاس۔ تو شاعر نے غزل سنائی، تازہ غزل کہہ کے خالد صاحب خاموش رہے۔ پھر ایک غزل اور نکالی، کہنے لگے ایک اور تازہ غزل ہے۔ خالد صاحب سنتے رہے اور خاموش رہے۔ تیسری غزل نکالی کہ ایک تازہ غزل ہے، وہ بھی غزل کمزور غزل تھی، انہوں نے کوئی داد نہیں دی۔ جب اس نے چوتھی غزل نکالی تو کہنے لگے کہ صاحب بات یہ ہے، آپ کے پاس کوئی غزل بھی ہے یا صرف تازہ غزلیں ہیں؟ کوئی غزل ہے تو وہ سنائیں۔ اصل میں یہ جملہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ غزل کا معاملہ ساختہ بے ساختگی کا معاملہ ہے، کہ اس پہ محنت کی جائے، اور شعر جب سنا جائے تو رودکی کا جملہ یاد آئے، جیسے رودکی کہا کرتا تھا کہ جن مصروں کو کہنے میں میری راتیں سفید اور دن سیاہ ہو گئے، لوگوں نے سنا تو انہوں نے کہا واہ کیا آمد کے مصرے ہیں۔ تو محنت ہو شعر پر، لیکن محنت نظر نہیں آنی چاہیے۔ بعض شاعر ہوتے ہیں جن کی شاعری سے لگتا ہے کہ انہوں نے اس پہ بہت لیبر کی ہے، بہت رندہ پھیرا ہے مصروں پہ۔ رندہ ضرور پھیریں، لیکن لگنا نہیں چاہیے کہ یہ مصرے گھڑے گئے ہیں، بلکہ آمد کے مصرے لگنے چاہیے۔ تو یہ چیز ہم نے سیکھی ان سے۔ پھر ایک چیز اور میں خصوصاً نوجوانوں کے حوالے سے یہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے زمانے میں میڈیم اخبارات تھے، اس کے ادبی ایڈیشن اور ادبی رسائل۔ اس زمانے کا جو سب سے مشہور اور معتبر رسالہ تھا وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا فنون تھا۔ فنون میں تقریباً کوئی 22-23 برس چھپا ہوں، مسلسل چھپا ہوں، اس میں چیزیں چھپتی رہی ہیں۔ اور جب وہ رسالہ چھپتا تھا تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہم نے جو غزلیں بھیجی تھیں وہ قاسمی صاحب نے چھاپ دی ہیں۔ پہلے یہ ڈر ہوتا تھا، معلوم نہیں ان کے معیار پر پوری اتریں گی کہ نہیں اتریں گی، وہ چھاپیں گے کہ نہیں چھاپیں گے۔ لیکن جب چھپ کے آتی تو ایک عجیب سرشاری ہوتی، اور لگتا کہ یار ایک اچھی اچیومنٹ ہوئی ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں 1996 میں پہلی بار جب مجھے بلایا گیا دبئی مشاعرے میں، تو میں گیا اور وہ میرا پہلا مشاعرہ تھا۔ اسی برس مجھے امریکہ سے کال آئی، مجید اختر صاحب نے مجھے کال کی لینڈ لائن پہ اور کہا کہ ہم آپ کو مشاعرے میں بلانا چاہتے ہیں امریکہ میں۔ تو میں نے کہا مجید بھائی یہاں رات کا کافی وقت ہو گیا ہے، میں سویا ہوا ہوں، آپ کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں ایسا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں لگا کہ مذاق کر رہے ہیں، ہمیں کس نے بلانا ہے؟ اس زمانے میں ایک شاعر تھے جو
جنہوں نے مجھے کہا کہ بھئی ہماری اجازت کے بغیر تو ہوا بھی لاہور کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کر سکتی، تم یہ مت سوچو کہ تم باہر جا کے مشاعرے پڑھو گے۔ اللہ جانتا ہے کہ مشاعرہ کبھی میرا ٹارگٹ نہیں رہا۔ میرا ٹارگٹ تھا کہ مجھے شاعر مانا جائے، شاعر میں بنوں، اور انہی خطوط پر شاعر بنوں جو خطوط اور جو طریقہ اور جو سلیقہ مجھے خالد احمد صاحب نے بتایا ہے۔ چنانچہ 1997 میں نیر آپا، نیر جہاں جن کا نام ہے اور نیر آپا کے نام سے مشہور ہے، اور میں سمجھتا ہوں جگت آپا ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، وہ ہیں، اور ڈاکٹر عبداللہ ہیں ان کے ساتھی، ان کی جو تقریباً 40-42 برس سے امریکہ میں مشاعرے کروا رہے ہیں۔ تو 1997 میں انہوں نے مجھے مشاعروں کے لیے انوائٹ کیا۔ میں پہلی بار گیا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کے حوالے سے ایک عزت دی اور میں یہاں تک پہنچا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امریکہ میں اب تک کوئی تقریباً 35-36 بار جا چکا ہوں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں مشاعرے ہوتے ہیں، الحمدللہ بار بار بلایا جاتا ہوں اور مسلسل میں جا رہا ہوں۔ اصل میں مشاعرہ خواہش ہونی چاہیے مشاعرے کی۔ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی، اب تو چونکہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ مشاعروں تک پہنچنا جو ہے وہ شاعر کا ایک مقصد ہے، بالکل ہونا چاہیے۔ اب میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں عجلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سے شاعر جو ہیں وہ عجلت کا شکار ہیں، وہ غزلیں دھڑا دھڑ کہتے ہیں، موضوعاتی نظمیں بھی بڑی لکھتے ہیں، اور ہر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اس کو اپنا تجربہ بنائیں، اس کو بسر کریں، اپنے اندر رکھیں، لیکن وہ فوری طور پر ارتجالاً شعر کہتے ہیں اور اس کو فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں۔ اب عجلت ہے۔ وہ پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے کاتا اور لے بھاگی، تو اب غزل بعد میں مکمل ہوتی ہے اور فیس بک پہ پہلے لگ جاتی ہے، اور ہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنے لائکس آ گئے، کتنے کمنٹس آ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیس بک ایک نعمت ہے، ایک اچھا میڈیم ہے، ہمارے زمانے کا میڈیم ہے، لیکن ہم جس عجلت کا شکار ہو گئے ہیں غزل پوسٹ کرنے کے حوالے سے، اور پھر بہت سے لوگ مجھے ان باکس کہتے ہیں کہ جی آپ اگر ہماری غزل پر کمنٹ کر دیں گے تو بڑی بات بن جائے گی۔ اب غزل ہو اچھی تو کمنٹ کروں، میں کرتا ہوں جو مجھے چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ میں جو میرے فیس بک پہ اکاؤنٹ کو دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مجھے کسی نوجوان کی اگر کوئی غزل بہت اچھی لگی ہے تو میں اسے شیئر کرتا ہوں سب لوگوں تک کہ بھائی یہ نوجوان نے غزل لکھی ہے اور یہ دیکھو یہ غزل ہے، اس طرح ہونا چاہیے۔ اصل میں ہمیں فرق نہیں محسوس ہو رہا، شاعری اور غیر شاعری میں بہت معمولی فرق ہوتا ہے، 19-20 سے بھی کم فرق ہوتا ہے، لیکن ایک شاعری ہوتی ہے اور دوسری نہیں ہوتی، کیونکہ غزل کا جس کو وزن آتا ہے، بہر آتی ہے، وہ وہی لفظیات وہی موضوعات سے غزل کہتا ہے اور وہ غزل نہیں بنتی، اور ایک دوسرا شخص وہی موضوعات ہوتے ہیں، وہی اصلی حیثیت ہوتی ہے اور وہی لفظیات ہوتی ہے، وہ غزل کہتا ہے تو اللہ ایسی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ غزل جو ہے اس کے اشعار زباں زد عام ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ فرق سمجھ لیں تو شاید ہمارے شعراء جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ شاعری توفیق کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو بات آگے بنتی ہے۔ ہمارا کام ہے صرف محنت کرنا، مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو کسی کا ایک شعر بھی جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ اسے زندہ رکھتا ہے، اور کسی کی 1200 غزلیں بھی اسے زندہ نہیں رکھتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ زیادہ تر فیشن کا شکار ہو گئی ہے،
کہ کون سا فیشن چل رہا ہے، کون سے موضوعات چل رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یوتھ کو ٹارگٹ کر کے شاعری کرنے والے شعراء جو ہیں وہ 4 5 6 سال بعد جب وہ یوتھ پاس آؤٹ ہو کے یونیورسٹیوں سے چلی جاتی ہے، وہ بچے جوان ہو جاتے ہیں، ان کے موضوعات بدل جاتے ہیں، ان کے شاعر بدل جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے شاعری کرنے والے انہیں ٹارگٹ کر کے وہ اپنے آپ کو فکس کر لیتے ہیں۔ وہیں 80 کی دہائی سے میں کم از کم یہی دیکھتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یوتھ کے لیے نہیں لکھنا چاہیے، ہم بھی لکھتے ہیں، لکھنا چاہیے، لیکن شاعری ہونی چاہیے۔ رومانٹسزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو آپ کے جی میں آئے آپ لکھ دیں۔ رومانٹک شاعری کرنا بہت مشکل کام ہے، آسان شاعری کرنا، عام فہم شاعری کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ایسا شعر جو آسان ہو اور اس میں ڈیپتھ ہو کہ جو مجھے دیکھنے کو آتا ہے پھر مجھے دیکھنے نہیں آتا۔ میر صاحب نے 2 مصروں کے درمیان اپنی پوری تباہ حالی جو ہے اسے رکھ دیا ہے، اور وہ شعر میں ایک ایسی ڈیپتھ پیدا کر دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو شعر آسان ہونے کے باوجود بھی اتنا آسان شعر نہیں ہے۔ مجید امجد کا شعر عام لفظ ہیں، لیکن انسانی بے کسی پر اس سے بڑا شعر آپ کو پوری شاعری میں نہیں ملے گا۔ میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے، میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا۔ تو اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ بھائی آسان شاعری کریں، لیکن آسان شاعری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈریگ شاعری کریں، سپاٹ شاعری کریں۔ سہل ممتنع کا شعر کہنا بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے بڑی ریاضت چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے، ایک لمبا سفر چاہیے، یہ چیز اچانک نہیں مل جاتی۔ تو اجلت جو ہے میرا نئی نسل کو یہی پیغام ہے کہ اگر آپ نے تادیر شاعری کرنی ہے تو کلاسکس کو پڑھیں۔ ایک جملہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ لانگ جمپ لگانے کے لیے بہت پیچھے جا کر بھاگ کر آنا پڑتا ہے، کھڑے کھڑے لانگ جمپ نہیں لگایا جاتا۔ ہمارے اکثر نوجوان شعراء یہ کر رہے ہیں کہ جو عہد حاضر میں جو لفظیات اور جو موضوعات ہیں انہیں کو کاپی کر کے شعر کہہ رہے ہیں۔ اپنے عہد کی شاعری پڑھ کر آپ زیادہ دیر تک شاعری نہیں کر سکیں گے، آپ کو کلاسکس کی طرف جانا چاہیے۔ اگر آپ کلاسیکل جانتے ہیں، کلاسکس کو پڑھا ہوا ہے، تو اس کے بعد آپ آ کے اپنا ایک فیوژن بنائیں۔ ہر شعبے میں یہی ہوتا ہے۔ نصرت فتح علی خان اچانک نہیں بن جاتا، اس نے پورے راگ سیکھے، پوری ریاضت کی، اس کے بعد اس نے ایک ایسا فیوژن بنایا جو آج تک جو ہے وہ لوگوں کو پسند ہے۔ بعض شاعر ایسے ہوتے ہیں کلاسکس پڑھتے ہیں اور جب ان کی شاعری پڑھی جائے تو لگتا ہے کسی کلاسیکل شاعر کی شاعری ہے، اور اس میں لطف سخن بھی نہیں ہوتا بلکہ خونگی کا احساس ہوتا ہے، وہی لفظیات ہوتی ہے، وہ ایک تازہ کاری کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ کلاسک سے تازگی کشید کر کے، عصری حیثیت سے ہم آہنگ کر کے جو شاعری کی جائے وہی شاعری ہوتی ہے۔ پھر ایک چیز اور بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ غزل پڑھ کے ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ اس عہد کی غزل ہے۔ ہمارے عہد کے تجربات کو کیپچر کرنے کی کوشش تو کی جاتی ہے، اس پہ جذباتی نظمیں لکھی جاتی ہیں، کوئی جذباتی شعر لکھے جاتے ہیں، کوئی چھینک کا مطلب کرونا تو نہیں ہے، اس ٹائپ کے مصرے، مطلب یہ تو مذاق ہے یار، شاعری مذاق تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ اسے مذاق بنا کے رکھ دیں۔ خالد احمد کہا کرتے تھے شاعری کا مذاق اڑانے والے یہ سوچ لیں کہ یہی شاعری کل کو ان کا مذاق اڑائے گی۔ یہ لفظ جو ہوتے ہیں یہ دعا اور بد دعا دیتے ہیں۔ اگر آپ لفظوں کا حق ادا کرتے ہیں، لفظوں پر محنت کرتے ہیں، تو وہ لفظ بھی آپ کو دعا دیتے ہیں، اور آپ جتنا وقت لفظوں کو دیں گے وہی لفظ آپ کو بعد میں اتنا ہی وقت دیں گے۔ اگر ہم نے شاعری ہی مذاق سمجھ کے کی ہے تو ظاہر ہے کہ شاعری ہمارا مذاق اڑائے گی۔ تو ہمیں اپنے آئیڈیلز بڑے بنانے چاہیے۔ غالب
غالب اس لیے ہے کہ اس کا آئیڈیل مرزا عبد القادر بیدل تھا۔ اقبال اس لیے اقبال ہے کہ اس کا آئیڈیل مولانا روم تھے۔ اور آج کے ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے آئیڈیل کیا ہے؟ میں اکثر سے پوچھتا ہوں کہ آئیڈیل کیا ہے آپ کا؟ فارسی تو فارسی رہی، اردو شاعری نہیں پڑھی ہوتی۔ ایک سے میں نے پوچھا کہ یار یہ کوزہ گھر کا کیا مطلب ہے؟ اسے کوزہ گھر کا نہیں پتا، بس صرف یہ پتا ہے شعر پڑھے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز ہوتی ہے اس پہ کوئی چیز رکھ کے وہ بناتا ہے تو بنانے والا کوزہ گھر ہے، ورنہ اسے پوچھا جائے اسے نہیں پتا۔ ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں ایک پیپر دیکھ رہا تھا، اس میں ایک محاورہ تھا خون سفید ہونا۔ اب وہ بچے کو جو ہے اس نے سوچا ہے کس طرح خون سفید ہو سکتا ہے۔ اس نے جملہ لکھا کہ ماں نے بچے کو اتنا دودھ پلایا کہ اس کا خون سفید ہو گیا۔ تو ہم اس طرح کا تلازمہ بنا کے شاعری کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ شاعری کرنی ہے، دیکھیے نئی نسل کے جو شاعر ہیں مجھے کئی پسند ہیں، مطلب جو ہمارے بہت بعد آنے والے ہیں، مثلا اس میں جواد شیخ ہے، اس میں اپنا شکیل جازب ہے، یہ لوگ ہیں جو کلاسکس کو بھی جانتے ہیں اور انہوں نے تازہ کاری بھی کشید کی ہے اور وہ انہیں کوئی اجلت بھی نہیں ہے۔ اچھی شاعری کے لیے ہمارا چینل عمیر مشتاق سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔